الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ والسمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے جو ہو اسی تو سب کچھ نام کرتا ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. خدا نام ازل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، خدا نام ازل کا دست قدرت تو زبان تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کی مرد ہے. میرے دوستوں مسجد حاضرین کرام سامنے کرام، اس سے پہلے کہ کلمات مقدسہ کا بیان اور محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم. جل اللہ وعلا سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد انزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا رسول الله. جس آیت کا میں نے کلمات کا انتخاب کیا ہے پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ المطففین ہے. علماء کے انداز میں تخفیف اور نام اس سورت کا نام ہے اور ایت نمبر 26 کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور رغبت کرنے والے رغبت کریں. رغبت کرنے والے کس چیز کی طرف رغبت کریں؟ یہ اس کا ترجمہ تھا، یعنی جو آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، جو اللہ کی تجلیات اور انوارات کی رغبت رکھتے ہیں، جو اللہ کی مغفرت کی رغبت رکھتے ہیں، وہ جو ہے ریاضت کریں. یہ جو تنافس ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفسیانی ہوتا ہے اور وہ حرص گناہ ہے، وہ دنیا اور اشیاء دنیا کے متعلق ہوتا ہے اور وہ ہلاکت کا باعث ہے. اور دوسرا آخرت اور اللہ اور اسلام اور قرآن پاک کے متعلق ہوتا ہے، وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے یہ چاہتے تھے کہ اس امت کو اللہ کی محبت ملے، اسلام کی اوپر صحیح و عمل پیرا ہو جائے اور جنت میں جائیں، اللہ کے عذاب سے نجات پائیں، آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہو. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص فرمایا گیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کے لیے یہ حرص باعث ترقی درجات اور دنیا عالم برزخ عالم آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اور قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس آیت میں ان کلمات مقدسہ کے اندر جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ریاضت کریں. ریاضت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ریاضت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو جو اولیاء اللہ ریاضت کرتے ہیں وہ ساری احادیث سے خلفائے راشدین اہل بیت اور صحابہ سے ثابت ہے. کیا ہم آج اس طرح نماز میں ریاضت کر رہے ہیں؟ پہلے میں حدیث پاک سے دلیل دے دوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس طرف دیگر دلائل دے دوں گا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اہل بیت میں سے، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے دیکھا کہ قدموں کی آواز، آنکھ کی آواز آپ کے آگے آگے آ رہی ہے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آیا، آپ نے فرمایا بلال دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ پوچھا ہے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں آپ مجھ سے بھی پہلے داخل ہوئے؟ جس سواری پر میں سوار تھا اس کی بہار آپ نے پکڑی ہوئی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کچھ نہیں، مگر میں وضو کرتا ہوں اور اس سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو وضو اور نفل کا یہ عمل، یہ میں عمل مسلسل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنا مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی ریاضت کی کہ ہمیشہ باوضو رہنا انہوں نے اپنی فطرت کا حصہ بنا لیا۔ ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ریاضت کی باوضو رہنا اور نوافل پڑھنا، تحیۃ الوضو کا جو ہے وہ نماز کو، نفل نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، ریاضت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نہ صرف صاحب حال بنے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تصدیق کر رہے ہیں وہ جنت میں داخل ہوئے۔ یہی حالت جہاں صحابہ اہل بیت خلفائے راشدین اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہاں اولیاء اللہ کی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ریاضت پڑھتا ہوں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، صرف اہل بیت یا صحابہ کو نہیں دیا گیا، صرف اولیاء اللہ کو نہیں دیا گیا، بلکہ ہر مسلمان کو دیا گیا ہے کہ وہ ریاضت کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاضت کیسے کرتے تھے؟ صحیح حدیث میں امہات المومنین سے، صحابہ سے، اہل بیت سے روایات پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک پر، پاؤں مبارک پر ورم آتا۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ اتنی ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ اتنا مجاہدہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ ولایت میں، روحانیت میں ہم ریاضت اس کو کہتے ہیں مجاہدہ کرنے کو، آپ اتنی زیادہ مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو پیغمبر ہیں، بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ جب پاؤں پر ورم آتا ہے کیا جسم میں تکلیف نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل یہ ہے۔ نماز میں ذاتی عمل خلفائے راشدین میں کیا ہے؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا ختم قرآن پاک کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 10 پارے پڑھتے، 3 دن میں ختم قرآن پاک۔ تابعین میں سے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تابعین اولیاء میں سے جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، 1 پاؤں پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ہے نوافل کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ریاضت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اہل بیت خلفائے راشدین سے، صحابہ سے ثابت ہے، وہاں اولیاء اللہ سے بھی ثابت ہے، وہاں اہل بیت سے بھی ثابت ہے۔ وہ جب نماز پڑھتے تھے اس میں ریاضت جب اس طرح کرتے تھے، نتیجہ یہ بنتا تھا کہ ان کی حال والی نماز ہوتی تھی، سیب حال۔ آج ہم اس طرح ریاضت نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی شیخ کامل نہیں ہے جو ہمیں ریاضت کا طریقہ دے، درس دے۔ صحابہ کے مرشد کون تھے؟ اہل بیت کے مرشد کون تھے؟ صحابی عورتوں کے مرشد کون تھے؟ امہات المومنین۔ اور تیسرے جو صحابیہ عورتیں ہیں، اہل بیت عورتیں، ان کی مرشد کون تھے؟ انہوں نے اکتساب فیض کیا۔ پھر جب ریاضت کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نمازوں میں ایسے کیف اور سرور تھا، ایسی لذت آتی تھی کہ وہ شب حال بن جاتے تھے نماز میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب انسان 2 رکعت نماز سمجھ کر پڑے، 2 رکعت نماز سمجھ کر پڑے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کی ریاضت خالی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جہاں حضور نے فرمایا اس کی احوال اور فضائل کو آپ دیکھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ نفل جو آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں 2 رکعت،
ان نوافل سے جو لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں 25 درجے 25 درجے افضل. اب یہ ریاضت ہے چھپ کر کرنا اور لوگوں کے سامنے پڑھنا ہے تو نفل ہے, مگر فرق کتنا ہے حضور فرق بتا رہے ہیں. اب دوسری حدیث پاک جہاں دیکھیں کہ آپ نماز 5 ٹائم تو پڑھنی ہے وہ تو فرض ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, وہ تو فرض ہے, وہ تو ہر آدمی کے فرض. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان 2 رکعت تنہائی میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اس سے اس کے اندر نفاق ختم ہو جاتا ہے, منافقت ختم ہو جاتی ہے. اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کو ختم کرنے کا طریقہ بیان کیا کہ اگر منافقت آ گئی ہے بندے میں اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں, نماز کے ذریعے. اب ریاضت کرے نا, اس کو ہم ریاضت کہتے ہیں طریقہ بتایا کہ تنہائی میں پڑے کوئی بندہ آپ کو دیکھے. دوسری حدیث پاک ہے, اس کے راوی دیگر صحابہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے بیان کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 رکعت تنہائی میں نفل ادا کرے, اسے صرف اللہ دیکھ رہا ہو, فرشتے دیکھ رہے ہو, کوئی اور بندہ نہ دیکھ رہا ہو, اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور اسی کا جنت میں جائے. طریقہ ولایت سے بیان کر دوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی کامل جب دنیا سے رخصت ہوئے ایک آدمی نے دلیل دے کر سمجھایا ہے کہ یہ فرق سمجھایا ہے کہ اگر ہم دن کو 70 رکعت نوافل پڑھ لیں, ریاضت کر لیں طریقہ ولایت کے ساتھ, اور رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ 2 رکعت جو ہم نے رات کو پڑھے ہیں وہ افضل ہے 70 رکعت سے جو ہم نے دن میں پڑھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. کیا ہم نے بحیثیت مسلمان کبھی ایسی ریاضت کی ہے؟ صحابہ اور ریاضت ریاضت کرتے ہیں, ہر مسلمان ریاضت کرے تاکہ وہ حقیقت میں آخرت کو پانے والا بن جائے. خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کی آواز ایسے آتی جیسے ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا جائے, اس کی گڑگڑاہٹ اس کی آواز پیدا ہوتی. یہ حال کی نماز ہے, یہ حال کی نماز ہے, یہ سب حال کی نماز ہے, یہ مسلمان کی نماز ہے. کیا ہم نے کبھی ایسی پڑھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک اپنے رب کو دیکھ لوں, اپنے رب کی تجلیات کو دیکھ لوں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ تھوک کا لحاف دیکھا لگا ہوا, آپ بڑے غصے ہوئے, جلال میں آ گئے. فرمایا جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو قبلہ رخ نہ دعا کرو, اللہ رب العزت موجود ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ کی تجلیات تو ہر جگہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس تجلی اور انوارات کو دیکھتے. کیا ہم نے کبھی ایسی نماز پڑھی ہے؟ اور یہ اللہ نے سدادہ خان بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر آپ سے آپ کے مریدین پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی بیت اللہ, آپ فرماتے ہیں بیت اللہ اس طرف ہے. آپ نے اللہ سے دعا کی, نماز پڑھی, جب اللہ اکبر کا حجاب ہٹ گیا آپ کو بیت اللہ نظر آنا شروع ہو گیا. جو لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی بیت اللہ نظر آنا شروع ہو گیا. اب یہ درجات ہے, درجات جتنا کسی کا درجہ ہے اس طریقے سے بیان نماز ہے. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ریاضت کی بات کر رہا ہوں, فیضان کا درجہ تنافس المتنافس, نماز کے اندر ریاضت. جب اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ, اللہ کا عرش سامنے لگا, اب وہ بھی ولی ہے باعزید بستامی. اسی طرح بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں, جماعت کے ساتھ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور یا اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ سب حال لوگوں کی نماز. کیا ہم نے بھی کبھی ایسے نماز پڑھی؟
ہمارے شہزاد صاحب اللہ ان کے درجات بڑھا، انہیں لوگوں میں سے ایک آدمی جنہوں نے بیداری کی حالت میں پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، بیداری کی حالت میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، بیداری کی حالت میں نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سبب اور ذریعہ بندہ ناچیز تھا۔ کیا ہم نے کبھی ایسے بھی نماز پڑھی ہے؟ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نماز میں ریاضت کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ اس کے ذریعے صاحب حال بنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، وہ جتنا چاہے اپنے نور کو بڑھا لے، نماز پڑھے۔ یہ کون سا نور ہے؟ اتقوا فراست المؤمن المؤمن ینظر بنور اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مومن کی فراست سے بچو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب حضور نے ان حدیث میں مختلف طریقوں سے دلیل دے کر میں سمجھا رہا ہوں، نماز پڑھنے سے بھی وہ نور بصیرت آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پیدا ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرے، اس کے اندر ریاضت کرے تاکہ آپ کے وہ اتقوا فراست المؤمن المؤمن ینظر بنور اللہ، آپ کو نماز کے اندر وہ کیفیات آپ پر طاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ کو بے شمار حدیث ہیں، صحیح مسلم میں، بخاری میں، سائے ستہ کی کتابوں میں جنت دوزخ کو دیکھتے، مختلف احوال کو دیکھتے، ایسے اہل بیت خلفائے راشدین اور یا اللہ نماز کی حالت میں اوپر حال طاری ہو جاتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، جماعت کے لیے جب کھڑے ہوئے جماعت کرا رہے تھے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، گرے ہوش لوگوں نے اٹھایا، جب ہوش میں آیا پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ قائل سے اس کے کلام کو سن لیا۔ کس سے؟ اللہ سے اس کے کلام کو سن لیا۔ یہ نماز ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نماز میں ریاضت کرنا جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جماعت کروا رہے ہیں، آپ کے پیچھے مریدین اور دیگر مسلمان کھڑے ہیں، جب آپ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، گرے بے ہوش ہو گئے۔ اٹھایا لوگوں نے، جب ہوش آیا پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا جب میں نے پڑھا مالک یوم الدین تو مجھے ایسا لگا قیامت برپا ہو چکی، میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، بس یہ چیز برداشت نہیں، یہ ہے سب حال۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ اور یا اللہ کے لیے نہیں ہے، ہر کلمہ گو کے لیے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر ذکر اذکار کی طرف آئیں، آپ کے پیچھے مریدین اور دیگر مسلمان کھڑے ہیں، جب آپ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، گرے بے ہوش ہو گئے۔ اٹھایا لوگوں نے، جب ہوش آیا پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا جب میں نے پڑھا مالک یوم الدین تو مجھے ایسا لگا قیامت برپا ہو چکی، میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، بس یہ چیز برداشت نہیں، یہ ہے سب حال۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ اور یا اللہ کے لیے نہیں ہے، ہر کلمہ گو کے لیے۔
سے ہٹ کر ذکر اذکار کی طرف آئیں، تلاوت کی طرف آئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اہل بیت کا، صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا تلاوت کرو، آپ نے تلاوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہے، تلاوت حضرت عبداللہ ابن مسعود کر رہے ہیں۔ حضرت کعب نے ٹھوکر ماری، پیروں میں ٹھوکر ماری، دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ نے اشارہ کیا بس بس، یہ کیا ہے، یہ آپ کا حال تھا۔ سورۃ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، جب حضور پر یہ نازل ہوئی اللہ نے حکم دیا کہ یہ سورت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ نے سنا آپ پر حال تھا، آپ سے آنسو جاری، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے میرا نام لیا کہ کعب کو یہ قرآن پاک کی سورت پڑھی، یہ حال کے ساتھ قرآن پاک کا، اس کو وفی ذالک فلیتنافسون کہتے ہیں، اس کو رعایت کہتے ہیں اولیاء۔ حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا ہلکرانا شروع ہو گیا، کودنا شروع ہو گیا، آپ نے دیکھا آپ کا بچہ آپ کے گھوڑے کے پاس تھا، آپ رک گئے، گھوڑا بھی ہلکرانا چھوڑ دیا، کودنا چھوڑ دیا، دوبارہ آپ نے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر گھوڑا ہلکرانا شروع ہو گیا، کودنا شروع ہو گیا، پھر آپ نے چھوڑ دی تلاوت، تیسری دفعہ پھر کی، اوپر دیکھا تو اوپر روشنیاں ہیں اور سفید بادل کی طرح بادل کے ٹکڑا ہے اور قریب آ رہا، جب وہ تلاوت کرتے ہیں وہ قریب آتا ہے، جب آپ پڑھنا بند کر دیتے ہیں وہ رک جاتا ہے۔ حضور کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، فرمایا شاید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، اگر یہ تلاوت آپ جاری رکھتے تو صبح کی روشنی میں سارے صحابہ ان کو دیکھ لیتے، وہ جو سفید بادل ٹائپ تمہیں نظر آ رہا تھا یہ کیا تھا، اور وہ جو چراغ تھے وہ کیا تھے، وہ فرشتے تھے، اور وہ اللہ کی رحمت تھی جو سفید بادل، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، قرآن آپ پڑھ رہے تھے، اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہو رہے تھے تمہارے قرآن پاک ہے جی۔ فرمایا میں تو اس وجہ سے ڈر گیا کہ میرا بیٹا پاس لیٹا ہوا ہے، کہیں گھوڑا اس پر سوار، یہ ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اس طرح قرآن پاک کو پڑھو، کبھی اس طرح بھی قرآن پاک کو پڑھیں، شیب حال لوگوں کی طرح قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرو، جب آپ حال کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھو گے تو آپ پر حال تاری ہوگا۔ یہ رعایت کرو قرآن پاک، ذکر کے اندر، رات کی شب بیداری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے، آپ رات کو 3 حصوں میں کیا کرتے تھے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ ہمارے مطالعات کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے حصہ ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں صلاۃ اللیل جس کو تہجد کہتے ہیں، مراقبہ ہوتا تھا، ذکر اذکار ہوتا تھا، وہ حصہ اس میں گزرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کرتے تھے، صلاۃ اللیل پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا مجاہدہ کیا؟ بابا جی کے پاس میں گیا، انہوں نے مجھے ایک قسم بتایا، فرمایا 10 سے 12 بجے ان 2 گھنٹوں میں آپ نے مراقبہ کرنا ہے جی، جتنی دیر آسانی سے بیٹھ سکتے ہو۔ میں 2 گھنٹے بیٹھا، اس کے بعد میں نے ٹائم کو بڑھا دیا، میں نے شب بیداری شروع کر دی۔ جب 2 گھنٹے سے ٹائم بڑھایا، بابا جی کے پاس گیا واپس، بابا جی نے کہا بہت اچھا، 2 گھنٹے ٹھیک ہے، پڑھانا چاہو تو پڑھا لو۔ پھر میں رات کی شب بیداری شروع کر، پھر اسے جو کچھ دیکھا وہ اللہ ہی جانتا ہے ہم نے کیا دیکھا۔ اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ کبھی آپ بھی تو اپنے شیخ کے مطابق، تعلیمات کے مطابق ریاضت کریں نا، ذکر اذکار میں کریں، شب بیداری میں کریں، وظائف میں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد فرائض و وظائف کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ ہر فرض کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز آئے گا اور وہ موت ہے. مرے گا تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا. دوسری حدیث پاک ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کی روح جب مرے گا اسرائیل علیہ السلام نہیں قبض کریں گے اللہ تعالیٰ خود نبی سے قبض. اب یہ مرتبہ تو اس کو ملے گا نا جو حضور کی پیروی میں ریاضت کرے گا وظیفہ پڑھے گا نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا. جو پڑھتا نہیں ہے اس کو کیسے یہ فضیلت حاصل. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کرتے اور فرمایا جو اس کو پڑھے گا جنت کی جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے خلیفہ راشد کا طریقہ ہے یہ ریاضت. کیا ہم نے کبھی ایسی ریاضت کی ہے فرض پڑھنے کے بعد ایسی ریاضت کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اس کی توحید یعنی لا الہ الا اللہ درست ہے. یہ کلمہ کو جاری کرنے کا ذریعہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. اگر ہم بغیر اخلاص کے کوئی عمل کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. کیا ہم نے اس طرح کی ریاضت کی ہے کبھی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایسا آواز میں 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کیا. چھوٹا قرآنی استغفار. اس کا معنی ہے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. یہ ریاضت ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ محدثین کرام مفسرین کرام اولیاء کاملین صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ جو بندہ استغفار کر لیتا ہے اللہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ اعلانیہ اور چھپے اور سارے گناہوں سے بچ گئے. حضور ہر فرض کے بعد اس کو 3 مرتبہ کرتی تھی. کیا مطلب کہ جو پچھلی نماز سے اس نماز کے دوران گناہ ہوئی ہیں تاکہ وہ سارے بچ گئے. یہ ہمارے لوگوں کے لیے درس تھا. کیا ہم نے اس سنت کو اختیار کیا ہے اس سنت کو زندہ کیا؟ ایسا بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ریاضت ہے بھائی. یہ اگر آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے کسی اپنے شیخ کامل سے اجازت لے کر آپ اس کے طور طریقے سیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے. ذکر اذکار میں دعا میں جس طرح حضور ریاضت کرتے تھے صحابہ ریاضت کرتے تھے کبھی ہم نے کیا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ صحابی رسول کی والدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے. پتہ چلے مرتبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ راوی ہے کہ میں جنت میں گیا میں نے دیکھا میرے آگے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی. دیکھا تو حضرت ام سلیم ہے جنت میں. یہ صاحب حال صحابیہ اور صرف مرد صاحب حال نہیں تھے. ہر صحابی اہل حال کا ہر اہل بیت صاحب حال کا ہر صحابیہ عورت صاحب حال تھے. حدیث ہے میں کسی عالم دین کسی پیر کی بات نہیں کر رہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت ام سلیم جنت میں جا رہے ہیں. دوسرے دنوں میں فرمایا میری قدموں کی آہٹ آئی. دیکھا تو حضرت ام سلیم ہے. حضرت ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتائیں. اب جیسے مرتبے کا صحابی ہوتا تھا یہ صحابی حضور اس مرتبے کے حساب سے اسے جواب دے. آپ خود بھی صاحب حال تھے اور صاحب حال سے واقف ہوتے تھے. ہر صحابی کو آپ نے الگ الگ طریقے سے چیز بتائی. اس میں وہ فرق راویوں کا ضعیف نہیں ضعف نہیں ہے. وہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں اور صحابہ کے احوال. جب حضرت ام سلیم نے سوال کیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ 10 دفعہ الحمدللہ 10 دفعہ اللہ اکبر 10 دفعہ پڑھ کے دعا کرو. اللہ فرمائے گا میں نے تمہارا کام کر دیا میں نے تمہارا کام کر دیا. اب صاحب حال کو حال کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. اسی نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے آخر میں تسبیحات فاطمی بھی اس کو کہتے ہیں 33 دفعہ حکم دیا اور ایک روایت میں 10 دفعہ حکم دیا. اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں تو ہمارا مرتبہ کیا ہوگا؟
جیسے حضرت ام سلیم جنت میں پھر رہی ہیں، جیسے ہر دعا ان کی قبول ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خود فرمائے گا قبول کر لی۔ ہم بھی اس مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ شرط کسی کامل اکمل شیخ کامل سے اجازت ملے۔ بابا جی اس کی عادت لوگ تو صرف حدیث بیان کرتے ہیں نا، حدیث پاک کا بیان کرنا اور عارف ہونا، اس کا عزت ہونے میں بھی بڑا فرق ہے۔ مجھ سے یہ بڑے لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں، اس میں فرق بھی حدیث پاک سے آپ کو سمجھاؤں فرق کیا ہے، حدیث پاک سے سمجھاؤں۔ بخاری شریف کی بات ہے، ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ جو یہ فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اگر یہ درخت گواہی دے دے میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس درخت کو کہوں اور یہ گواہی دے وہ ٹھیک ہے، یا تو جا کر اس درخت کو کہے اور یہ آ کر گواہی دے۔ اس یہودی کو پتا تھا کہ میں تو یہودی ہوں، یہ تو اللہ کے رسول ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اگر میں جا کر کہوں نا اس درخت کو اور یہ آ کر گواہی دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے درخت ایک طرف لیٹا اپنی جگہ کو کاٹ دیا، پھر دوسری طرف لیٹا اپنی جگہ کو کاٹ دیا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور کیا کہا السلام علیکم۔ اس میں صلوات کا لفظ نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک السلام علیکم یا رسول اللہ، جو میں اپنی تقریر کے آخر میں اسلام کو ترغیب اسلام، اس میں راز کیا ہے؟ اب درخت نے آ کر سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہودی مسلمان ہوگا، یہودی 1,00,000 مرتبہ بھی اگر درخت کو کہتا کبھی درخت چل کے نہ آتا، پیچھے اذن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے درخت چل کے آیا۔ حدیث حضور کی ہو، آپ عالم دین سے سیکھ لیں، اس سے اذن نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ اللہ کو اذن ہوتا ہے، یہ فرق ہے اس میں اور یہ اللہ میں اور عالم دین سے۔ جب وہ پراپر حضور سے اجازت لے کر آپ کو دے رہے ہیں، اس میں وہ مثال ہے جو میں نے آپ حدیث سے دی۔ عالم دین کے کہنے پر وہ کچھ نہیں ہوگا، وہ روایت آپ کو بیان کر دے گا، وہ روایت بھی صحیح ہوگی، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس طرح آپ ریاضت کریں، نماز کے اندر کریں، ذکر کے اندر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کریں، وضو کے اندر کریں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، دیگر معاملات میں ریاضت کریں آپ، اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ عام آدمی سے نکل کر ایک کامل مسلمان بن جائیں گے۔ اگر مسلمان ہیں تو مومن بن جائیں گے، مومن ہیں تو آپ طریقہ ولایت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمیں اس ریاضت کو سیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار ہے۔ جیسے آج وکیلوں کے پاس جائیں تو وکالت کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ قانون اعلیٰ کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ کسی مفسر کے پاس جائیں تفسیر کا علم سیکھنے کے لیے